5ویں بات طہارت ہے. بہت سارے افراد واش روم میں جاتے ہیں تو پہلی بات ہے جانے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس پر پابندی نہیں ہے. پہلے وقت تھا کہ گھروں سے باہر دور واش روم ہوتے تھے، اب ہر گھر کے کمرے کے ساتھ اٹیچ بات ہے. اور آپ جانتے ہیں جنات شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ گندگی کی جگہ میں. ہمارے گھروں میں اندر ہی تو ہیں اور ہم اٹھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے جلدی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہم بغیر دعا پڑھے اس کے اندر جاتے ہیں تو شیاطین کا رابطہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. گھروں کے اندر یہ واش روم اور پھر ہمارا اس کے ساتھ رویہ، یہ بھی ہمارے گھروں کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے. تو ہمیں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں، وہاں دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ تیرے نام کی پناہ میں آتا ہوں جو خبیث جینیاں جنیاں یہاں موجود ہیں، اے اللہ مجھے ان سے بچا کے رکھنا. پھر باہر نکلو تو دایاں پہلے اور پھر غفرانک، اے اللہ اگر مجھ سے کوئی کمی ہوئی تو معاف فرما. یہ بہت بڑا نسخہ ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھاتے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سمجھاتے. جلدی سے جاتے جلدی سے آتے اور کبھی پرواہ ہی نہیں کی. اور پھر جب ہم اپنا استنجا کرتے ہیں اس میں ہم سے بسا اوقات کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، طہارت صحیح نہیں ہوتی. جب انسان ناپاک ہوتا ہے جنات شیاطین ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور وہ تو ناپاکی کو پسند کرتے ہیں. یقین جانیے اگر کسی شخص کو جادو یا جن کا کوئی مسئلہ ہے وہ ہمیشہ باوضو رہنا شروع کر دے، یہ اس کا باوضو ہونا ہی اس کے لیے تمام مسائل کا حل بن جائے گا. باوضو رہنا شروع کر دے. طہارت، پاکیزگی، الطہور شطر الایمان کیوں کہا گیا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جب اپنے ایام میں ہوتی ہیں بسا اوقات ان سے بھی طہارت کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی. اور یہ میرے نوجوان بھائی جب یہ جوانی کے ایام میں چڑھتے ہیں ان کو اپنے غسل کا اور طہارت کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا اور کئی دن اور ہفتے اور مہینے اسی طرح گزر جاتے ہیں. جب وہ جنابت اور ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں تو پھر جنات اور شیاطین کا ان کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے. طہارت رات کو شریعت یہ کہتی ہے، میاں بیوی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو رات کو ہی غسل کرو اور اگر غسل ممکن نہیں تو کم از کم وضو کر کے ضرور سویا کرو. کیوں؟ ناپاکی کی حالت میں شیطان کا داؤ زیادہ لگتا ہے. طہارت اپنے واش روم میں جانے کی، باہر آنے کی، اس سے پہلے دعا پڑھنے کی، استنجا کرنے کی، اپنے غسل کرنے کی، جنابت کے بعد، ایام کے بعد، تمام چیزوں میں طہارت. اور خصوصی طور پر اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ طہارت میں ایک کام یہ بھی کر لے، بیری کے 7 پتے لے. کوشش یہ کرے کہ ایسی بیری جس کے اوپر کانٹے ہیں اور پتے بھی ایسے لے جو بالکل ہرے ہیں. 7 پتے لے اور کوشش یہ کرے کہ عصر کے بعد لے. دوپہر کے وقت جنات کا وہاں بسیرا زیادہ ہوتا ہے، عصر کے بعد لے، مغرب سے پہلے لے. 7 پتے اتارے، ان کو کوٹ لے یا کاٹ لے اور پانی میں ڈال کر اچھی طرح بوائل کر لے اور اس پانی کو پئیں اور اس پانی سے نہائیں اور اس پانی سے غسل کریں. ہر قسم کی نظر، ہر قسم کا جادو، ہر قسم کے جنات کا یہ حل اس بیری کے پتوں میں موجود ہے. اور اگر آپ اس پر مزید دم کر لیں جو دم اس کتاب میں پوری تفصیل سے موجود ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مجرب نسخہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف سے، آزمائش سے، مصیبت سے نکلنے کے لیے یہ دم اور یہ بیری کے پتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت رکھی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے عرش کے پاس بھی ایک بیری ہے، عند سدرۃ المنتہا. بیری میں کیا خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے پاس بھی جو درخت لگایا وہ کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے. اس کے اندر کچھ ہے. جب انسان کو آخری غسل دیا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ بیری کے پتوں سے غسل دیا جاتا ہے. اور حقیقت ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اوپر اگر بیری کے پتوں کا غسل نہ دیا جائے یہ جنات اور شیاطین اس غسل والے پانی کو پی کر طاقت لیتے ہیں اور جس
کو بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے، یہ اس پانی کو نہیں پی سکتے، بلکہ یہ ان کے لیے تیزاب کی طرح گرتا ہے، اور اگر اس کے وجود میں اس کے جسم کے ساتھ جنات یا شیاطین اٹیچ ہیں، جب یہ پانی بیری کے پتوں والا پیتا ہے تو اندر سے شیاطین کو تیزاب لگتا ہے اور اپنے اوپر پہنتا ہے، اپنے اوپر ڈالتا ہے، تو تب بھی شیاطین اور جنات کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے تیزاب ڈالا گیا ہے، اور وہ اس کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ طہارت کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے بیری کے پتوں کے ساتھ، کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، آپ کر لیں، ہفتے بعد کر لے، مہینے بعد کر لے، 2 مہینے بعد کر لے، یہ بہت اچھی چیز ہے جو تمہارے اور میرے لیے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر میں شامل ہے۔